شرکت کرنا چاہیں گے وہ شروع کر لیں گے۔ الحمدللہ کل دو نشستیں ہوئی تھی۔ پہلی نشست میں فدیہ کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے تھے، اور آواز آ رہی ہے؟ کل فدیہ کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے تھے، اور دوسری نشست کے اندر کفارے کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے تھے، اور تقریباً یہ 30-40 کے قریب مسائل تھے جو فدیے اور کفارے کے متعلق ہے، جو ہم نے ذکر کیے۔ اور آج کی جو نشست ہے اس کے اندر صدقہ فطر کے احکام اور مسائل یہ بیان کیے جائیں گے۔ صدقہ فطر ایک جس طرح ہم صدقات کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس کو صدقے کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو یعنی اس کا نام صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے، کہ یہ اس کا وجوب جو ہوتا ہے انسان مسلمان پر وہ عید کے دن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ صدقہ فطر چونکہ ابھی جوں جوں عید آئے گی، عید آنے کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے سوالات بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر ہمارے اوپر لازم ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح ادا کریں۔ لہذا اس کے بارے میں یہ تفصیلی احکامات ہم سب کو سمجھنے بھی چاہیے، اور دوسروں کو بھی سمجھانے چاہیے، دوسروں کو بھی ان احکامات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کا سب سے پہلا عنوان ہے فطرانہ، یعنی صدقہ فطر۔ اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں اور فطرانہ بھی کہتے ہیں، دونوں چیزیں درست ہیں۔ دونوں بعض لوگ جو ہے فطرانہ بولتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا تعلق چونکہ عید الفطر سے ہے، اس لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو پہلا عنوان ہمارے پاس ہے صدقہ فطر کی تعریف اور ادائیگی کا طریقہ، ادائیگی کا وقت۔ تو صدقہ فطر کا مطلب تو آپ کو مجھے معلوم ہوگا کہ صدقہ وہ عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے، یعنی عید الفطر جس وقت ہم سحری کرتے ہیں یعنی روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق جو صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق میں جو اس وقت یہ صدقہ مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے عید کے دن، یعنی جب 30 روزے پورے ہو گئے یا 29 روزے ہو گئے اور چاند نظر آ گیا، چاند نظر آنے کے بعد صبح صادق ہوئی اور صبح ہم نے عید پڑھنی ہے، تو صبح صادق ہونے کے بعد یہ صدقہ مسلمان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اور اس کا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ البتہ یہ واجب تو ہوتا ہے، عید کی نماز عید والے دن واجب ہوتا ہے، لیکن اسے رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ فطر کا مقصد جو کہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس کا مقصد اور حکمت غریبوں کی داد رسی، غریبوں کی کفالت، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے عین عید کے وقت تو غریب کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ عید کے دن ہر آدمی کو ظاہر چاہتا ہے اچھا پہنوں اچھا کھاؤں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کے پاس پہلے سے اشیاء موجود ہوں گی تو وہ عید کے دن اچھا انتظام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ رمضان المبارک میں ادا کرنا بھی جائز ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، فرض کی ہے 1 سال بعد، کہ 1 سال بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ ایڈوانس میں ابتدائی میں شروع میں ہی ادا کر دے، مثلا جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے، اس کی زکوٰۃ تو محرم میں واجب فرض ہوگی، محرم میں اس کے مال کو سال ہوگا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی رمضان چل رہا ہے، اس میں نیکیوں کا اجر جو ہے دگنا کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا میں اپنی زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کر دوں تاکہ مجھے دگنا اجر مل جائے۔ ابھی حالانکہ اس کی زکوٰۃ کا اس کے اوپر فرض ہوئی نہیں ہے، ادائیگی اس کے اوپر فرض ہوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے ادا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح فطرانہ ہے، اگرچہ فطرانہ یعنی صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوگا، لیکن چونکہ یہ غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ادا کرنا چاہے
تو ادا کر سکتا ہے۔ البتہ رمضان المبارک سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں یا اس سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے۔ رمضان المبارک یکم رمضان یعنی چاند جیسے چاند رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد ادا کر دینا درست ہے۔ بہت ہی اشد مجبوری ہو کہ رمضان المبارک سے پہلے ادا کرنے کی تب تو کر سکتے ہیں، ورنہ عام حالت میں رمضان المبارک سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تو پہلا عنوان تھا صدقہ فطر کی تعریف اور اس کی ادائیگی کا وقت، یعنی ادائیگی کا وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا اور عید کی نماز پڑھ لی تو کوشش کریں کہ عید کے دن ادا کر دیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ ادا کر لیں۔ اگر پھر بھی اس نے ادا نہیں کیا اور عید کا دوسرا تیسرا دن آ گیا تو پھر بھی اس کے اوپر ادائیگی تو واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ اب صدقہ نفلی صدقہ بن جائے گا، جو اس کے اوپر صدقہ فطرانہ یعنی واجب کا ثواب اسے ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، عام نفل کا ثواب ہوگا۔ جس طرح نماز ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے بر وقت پڑھے تو اسے 25 باجماعت پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 27 کا ملتا ہے۔ اگر کوئی قضا کر دے تو اس کے ذمہ میں واجب تو رہتی ہے، نماز فرض رہتی ہے، لیکن اب وہ قضا جب کرے گا تو اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے، اگر اس نے عید کے دن ادا نہ کیا تو اس کے اوپر واجب تو رہے گا، البتہ تاخیر کسے کرنے کی وجہ سے اسے صدقہ فطر یعنی واجب ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، نفلی ثواب ملے گا۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا عنوان ہمارے پاس ہے فطرانہ یعنی صدقہ فطر کا مقصد اور حکمت۔ اس کا مقصد اور حکمت کیا ہے، یعنی یہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، اس کا مقصد کیا ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو حدیث پاک میں جو اس بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول و لایانی باتوں سے اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں و محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے واجب اور لازم فرمایا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ فطر کی دو حکمتیں اور دو مصلحتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان روزہ رکھ کر ظاہر سی بات بسا اوقات فضول باتوں میں پڑ جاتا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، لایانی جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، ایسی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور روزے کی جو روزے میں جو کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے تھی تو وہ اثر اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات لوگ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیا اور الٹی سیدھی حرکات بھی جاری رہتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں حدیث پاک میں بیان کیا کہ روزے کو لایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ روزوں میں جو کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، صدقہ فطر کے ذریعے سے وہ کمی کوتاہی اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کی ضرورت اور کفالت ہو جائے، اور جس طرح ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں کی اچھائی اور اچھے گھر والوں کے لیے اچھا انتظام کیا ہے، تو غریب لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں۔ تو یہ دو حکمتیں حدیث پاک میں آئی ہیں، ایک یہ کہ روزے میں فحش گوئی اور برے اثرات سے روزے کو فحش اور برے اثرات سے پاک کر لیا جائے، اور غریبوں کی داد رسی مدد کی جائے، اس لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی یہ دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے۔ تیسری بات آج کے عنوان میں یہ ہے کہ فطرانہ یعنی صدقہ فطر کا نصاب اور حکم۔ اس کا نصاب کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کیا ہر شخص کے اوپر واجب ہو جائے گا، یا اس کا کوئی جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے تو اسی طرح صدقہ فطر کا بھی نصاب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض ہوگا، صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا اس کے اوپر۔ اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے بسا اوقات اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا
ایک آدمی کی ملکیت میں، کیونکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف سونا ملکیت میں ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کم از کم ہو، یا اس کے برابر کوئی مالیت نقد رقم موجود ہو، یا اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ صرف ان چیزوں پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے جن کے اندر بڑھوتری پائی جاتی ہے، یعنی جن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے فطری طور پر، سونا چاندی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح کھیتی باڑی ہے، جانور ہیں، ان کے اندر اور مال تجارت کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہا ہے، جن کے اندر بڑھوتری پائی جاتی ہے تو ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جن میں بڑھوتری نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے رہائش کے لیے کوئی پلاٹ خرید لیا، ابھی تعمیر کیا نہیں ہے، وہ فالتو پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگرچہ وہ فالتو موجود ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی تو استعمال ہے اور دوسری گاڑی خراب ہو چکی ہے، وہ آپ کے اسٹور میں پڑی ہوئی ہے، وہ استعمال میں نہیں ہوتی، فالتو ہے، تو اس گاڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح کوئی ایسا سامان ہے، ساز و سامان جو کہ استعمال نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی آپ نے اسٹور میں کباڑ میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ صدقہ جو فطر ہے اگر ان چیزوں میں آ جائے گا، مثلا اگر ایک آدمی کا کوئی پلاٹ ہے جو فالتو رکھا ہوا ہے، جس کو جو کہ نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ خالی ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر آ جائے گا۔ اس کی مالیت اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کل کے دور میں 90,000 کے قریب بن رہی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر فالتو سامان پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، مثلا موبائل ہیں، پرانی کوئی گاڑی ہے جو کہ استعمال میں نہیں ہے، وہ ایسے فالتو رکھی ہوئی ہے، اگر ان کو کباڑ میں بیچا جائے تو تقریباً اتنے پیسے مل جائیں گے کہ اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لہذا سونے کے نصاب میں اور چاندی کے اس میں صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر اضافہ پایا جاتا ہو، اضافہ ہو رہا ہو، جس چاہے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے، یہ صدقہ فطر میں اگر کوئی ایسا مال ہے جس میں اضافہ نہیں ہوتا، اگر اس کو بیچ کر پیسے میں شامل کیے جائیں تو صدقہ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائیں گے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، جیسا کہ آپ کو فالتو پلاٹ کی مثال دے دی، اور اسی طرح کوئی فالتو ساز و سامان ہے، یا اسی طرح مثلا کسی آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو زکوٰۃ میں تو یہ شرط ہے کہ اس پیسے کے اوپر 1 سال گزر جائے، پھر 1 سال بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو عید کی رات میں، چاند رات میں، یا 1-2 دن پہلے 1 لاکھ روپیہ جو تنخواہ تھی، یا اتنی مقدار اسے تنخواہ بطور تنخواہ کے یا بطور اجرت کے مل گئی، تب بھی اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا کہ اپنا اور اپنے بچوں کا، یہ آگے آ رہی ہے بات، تو کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ تو امید ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، اور اسی طرح سونے کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات آ گئی۔ تو لہذا کوئی بھی اپنے گھر میں یہ نوٹ کر لیا جائے کہ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی فالتو سامان موجود ہو جس کی رقم تقریباً 90، جس کو اگر بیچا جائے کباڑ میں تو اس کی مالیت 90,000 کے قریب ہو جاتی ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور زکوٰۃ نہیں آئے گی، البتہ صدقہ فطر اس کے اوپر آ جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ صدقہ فطر تب واجب ہوگا جب وہ رقم یا وہ سامان اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ مثلا آپ نے، یا 1 لاکھ روپیہ آپ کے اوپر عید کی رات میں مل گیا، لیکن اب 1 لاکھ روپیہ میں آپ کا جو گھریلو خرچہ ہے وہ 50-60 ہزار روپے ہے، 50-60 ہزار کو آپ مائنس کریں گے، بقیہ آپ کے پاس تقریباً 40 ہزار بچ جائیں گے، تو 40 ہزار چونکہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے، تو لہذا آپ کے اوپر صدقہ فطر نہیں واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو صدقہ فطر ہو چاہے زکوٰۃ ہو، ان دونوں میں بنیادی طور پر یہ شرط ہے کہ وہ دونوں اپنے گھریلو اخراجات سے اضافی ہونے چاہیے۔ اگر کوئی پیسہ ایسا ہے جو گھریلو اخراجات کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی اور صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا
عنوان ہمارا یہاں پر ہو گیا، صدقہ فطر کا نصاب اور حکم ہو گیا۔ اور اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، چوتھا عنوان، فطرانہ کس وقت واجب ہوتا ہے، یعنی صدقہ فطر جو ہے یہ کب واجب ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صدقہ فطر یہ عید الفطر کی صبح صادق کے بعد فرض واجب ہو جاتا ہے، یعنی جیسے صبح سے فجر اذان فجر یعنی فجر کے اذان کا وقت ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کے پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، یا رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور عید کے دن بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے عید کے نماز پڑھ کر بھی ادا نہیں کیا، عید کے دن بھی ادا نہیں کیا، پھر بھی اسے عید کے بعد بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو عید کے صدقہ فطر کا وقت جو واجب وقت ہے وہ ہے عید کے دن طلوع صبح صادق کا ہونا۔ لیکن اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا، جیسے چاند رات میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اگرچہ اس نے 30 روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، تو ایسی صورت میں اس صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ صدقہ فطر سے پہلے اور صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، مثلا چاند رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا، یا رات کو 2-3 بجے صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا، تو چونکہ اب یہ صبح صادق ہونے سے پہلے موجود ہے، زندہ ہے، تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، یعنی بچے کا صدقہ فطر بھی والد کے ذمے لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد فوت ہوا، فجر کے وقت فوت ہو گیا، فجر کے وقت فوت ہو گیا، اذان کے بعد فوت ہوا، جس سحری کے وقت فوت ہو گیا، یا فجر کی نماز کے بعد فوت ہو گیا، یا عید کے دن فوت ہوا، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ صبح صادق کے وقت زندہ تھا، موجود تھا، تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، صدقہ فطر جو ہے پہلے رمضان مبارک میں واجب تو نہیں ہوتا، البتہ دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر صرف عید کے دن واجب ہوتا ہے صبح صادق کے بعد۔ لہذا جو افراد اس دن صبح صادق کے وقت موجود تھے ان سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا، اور جو افراد صبح صادق کے وقت موجود نہیں تھے دنیا میں، ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، فطرانہ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے واجب ہوگا۔ تو صدقہ فطر کس کس کی طرف سے واجب ہوگا، تو جو شخص، جیسا کہ نصاب بتایا کہ جو شخص مالدار ہو اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت موجود ہو، رقم موجود ہو، ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، تو اس شخص کے اوپر اپنا بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اسی طرح اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نابالغ جو بچے ہیں ان کا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، اور اسی طرح جو افراد بالغ ہیں ان کا صدقہ فطر باپ کے ذمے واجب نہیں ہے، البتہ اگر والد ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ہے تو بیوی کا صدقہ فطر بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، البتہ ہمارے عرف میں عام طور پر شوہر ہی ادا کرتا ہے بیوی کا صدقہ فطر، لہذا اگر شوہر خود سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ گویا کہ بیوی اور اسی طرح نابالغ اولاد اور اسی طرح وہ اولاد جو اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہے، تو اس کا صدقہ فطر شوہر کے اوپر شوہر کو ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اولاد جس اولاد کی شادی ہو چکی ہے، مثلا بیٹی ہے، بیٹی کی اس نے شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، تو اب اس کا صدقہ فطر شوہر کے اوپر، مالدار ہے تو خود اس کے اوپر ہوگا، ورنہ اس کا جو صدقہ فطر شوہر ادا کرے گا، اور اسی طرح لیکن باپ اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال صدقہ فطر یعنی اپنا ادا کرے گا، اپنے بیوی بچوں کا ادا کرے گا، اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے، البتہ اگر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، ماں باپ کا صدقہ فطر بھی بیٹے کے ذمے واجب تو نہیں ہے، ان کے اوپر ہے، لیکن اگر
माँ बाप का सदका फितर भी ये अदा करना चाहे तो कर सकता है, इससे सदका फितर अदा हो जाएगा। छठा उन्वान हमारे पास है, फितराना सदका फितर किस किस को दे सकते हैं, यानी सदका फितर का निसाब क्या है, और ये सदका फितर किन किन को दे सकते हैं, मसरफ क्या है सदका फितर का। तो चूंकि सदका फितर ये वाजिब है, और कल भी हमने बताया था कि जो वाजिब माली इबादत जो हम पर वाजिब होती हैं, लाजिम होती हैं, उनका मसरफ वही है जो कि ज़कात का मसरफ है। ज़कात का मसरफ हमने पिछले हमारे कोर्स में, ज़कात कैलकुलेशन कोर्स के अंदर तफसील से ज़कात के मसारिफ बयान हो चुके थे, कि इसके 8 मसारिफ में कुरान पाक में जो बयान किए गए हैं, सबसे उनमें से बुनियादी तौर पर ये है कि गरीब, मिस्कीन, बेवाएं, और इसी तरह मुसाफिर, और इसी तरह जो है गैर मुस्लिम, जो कि यानी गैर मुस्लिम, उनको इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए ये पहले दौर में जायज़ था, लेकिन अब इस दौर में हम गैर मुस्लिमों को ये ज़कात की रकम नहीं दे सकते। बहरहाल इस किस्म के 8 मसारिफ बयान किए गए थे ज़कात कैलकुलेशन कोर्स में। तो फितराने का ये जो मसरफ है, ये भी वही है जो ज़कात का है, यानी आप गरीबों को, मिस्किनों को फितराना अदा कर सकते हैं। और इसी तरह आप मदरसों में भी, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी आप अदा कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस सदका फितर के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा आप अपने रिश्तेदार जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उन्हें अदा करें, और इसी तरह दूसरा हिस्सा आप अपने अतराफ में जो गरीब अफराद रहते हैं उन्हें दें, और तीसरा हिस्सा आप मदारिस के अंदर जमा कराएं, ताकि इशाअत दीन के लिए भी आप लोगों का हिस्सा पड़ता रहे। तो 12 सदका फितर का निसाब वही है जो कि ज़कात का निसाब है। ज़कात में आप अपनी ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, इसी तरह आप अपनी ज़कात सैयद को नहीं दे सकते, इसी तरह आप अपनी ज़कात वालदेन को नहीं दे सकते, औलाद को नहीं दे सकते। इसी तरह आप सदका फितर अपनी औलाद को नहीं दे सकते, अपने वालदेन को नहीं दे सकते, गैर मुस्लिमों को नहीं दे सकते, और सैयदों को नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये इसके अलावा जो भी आम मुसलमान हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनको आप दे सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम आपके पड़ोस में रहता है, और वो हद से ज़्यादा मजबूर है, मुस्तहिक ज़कात, यानी बहुत ज़्यादा मजबूर है, और माली ताउन की उसे ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में आप अपना सदका फितर उसे गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है कि जब वो इंतहाई मजबूर हो, उसके अलावा आप उसको सदका फितर नहीं दे सकते। अगला उन्वान हमारे पास है, मुख्तलिफ तंजीमों को सदका फितर देना, और रिफाही इदारों को और फलाही इदारों को सदका फितर देना, और मुख्तलिफ इलाकों में पंचायतें बनी होती हैं, तो उनको सदका फितर देना। तो देखें, सबसे हमने ये बताया कि सदका फितर का बेहतर तरीका ये है कि सदका फितर ईद की नमाज से पहले पहले अदा किया जाए। आमतौर पर जिन जमातों को सदका फितर दिया जाता है, उनके अंदर ही इस बात का एहतमाम बहुत कम होता है कि वो ईद से पहले पहले गरीबों को सदका फितर अदा करें। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई तंजीम ऐसी हो जो कि ईद से पहले पहले आपके सदका फितर की तकसीम करने का इंतज़ाम कर लेती है, फिर तो आप उन्हें सदका फितर अदा कर दें। लेकिन अगर कोई ऐसी तंजीम है जो कि सदका फितर मसलन जमा कर लेते हैं, उसके बाद वो महीनों महीनों पड़ा रहता है, और उसके बाद फिर वो तकसीम करते हैं, तो अगर कोई इस किस्म की जमात है तो उसे आप सदका फितर अदा ना करें, बल्कि खुद ही सदका फितर अ, देने का इंतज़ाम करें। चूँकि सदका फितर एक इबादत है, इबादत का वक़्त जो शरीयत ने हमें बताया है, हमने उसके मुताबिक अमल करना है। और यहाँ पर चूँकि ये तंजीमें हमारी इबादत को गैर वक़्त की तरफ लेकर जाती हैं, इसलिए इन लोगों को सदका फितर हम नहीं दे सकते। अलबत्ता जो तंजीमें एहतमाम करती हैं, अच्छी तंजीमें भी मौजूद हैं, वो बिल्कुल ज़कात भी वसूल करती हैं, सदक़ात भी वसूल करती हैं, और उसका भरपूर अच्छे तरीके से इंतज़ाम भी करती हैं। तो ऐसे सूरत में ऐसी जमातों को सदका फितर भी देना जायज़ है, और इसी तरह ज़कात भी देना जायज़ है।
नंबर 8 हम अगला उन्वान है हमारे पास, फितराना। सदका फितर में क्या क्या दे सकते हैं? सदका फितर में और फितराने के तौर पर आप क्या क्या दे सकते हैं? कि सबसे पहली बात तो ये है कि शरीयत में असल जो चीज़ वाजिब है वो चार चीज़ें हैं फितराने के तौर पर। नंबर 1, गंदुम। गंदुम दी जाए, इसकी मिकदार 2.25 किलो, एहतियातन 2 किलो आप गंदुम दे दें। और दूसरे नंबर पर जौ है, जिसकी मिकदार है 3.5 किलो। अगर आप जौ के कफारा सदका फितर अदा करना चाह रहे हैं जौ के जरिए, तो आप 3.5 किलो जौ अदा करेंगे। और इसी तरह अगर आप खजूर के जरिए से कफारा अदा करना चाह रहे हैं, तो 3.5 किलो खजूर आप बतौर सदका फितर के अदा करेंगे। इसी तरह अगर आप किशमिश के जरिए सदका फितर अदा करना चाह रहे हैं, तो किशमिश की मिकदार 3.5 किलो वो आप अदा कर देंगे। गोया कि ये चार चीज़ें होंगी, गंदुम के जरिए से, जौ के जरिए से, खजूर के जरिए से, किशमिश के जरिए से। लिहाजा आप इनके जरिए से कफारा सदका फितर अदा कर सकते हैं। लिहाजा सदका फितर में अगर कोई शख्स इनकी कीमत देना चाहे, मसलन गंदुम देना नहीं चाह रहा, तो उसके पास गंदुम नहीं है। शहरों में आमतौर पर हमारे पास गंदुम कम होती है, आटा होता है, तो हम आटा 2 किलो पूरा अदा करेंगे। और इसी तरह जो है, जो यहाँ तो नहीं होती लेकिन आटा मिलता है, तो जो का आटा वो हम 2 किलो लेकर दे दें। इसी तरह 3.5 जो का आटा 3.5 किलो लेकर देना होगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स चावल देना चाह रहा है, चावल, तो चावल भी आप जो है सदका फितर के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन देखेंगे चावल की रकम कम से कम 2 किलो गंदुम की कीमत के बराबर हो रही है या नहीं हो रही। मसलन आपने 150 का चावल ले लिया, 150 के चावल तो गंदुम की कीमत के बराबर नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। गंदुम की जो कीमत है वो 300 रुपये है, तो आप कम से कम 300 रुपये के चावल जितने भी आ जाए, 1 किलो आए, 1.5 किलो आए, तो वो आप 300 रुपये के चावल लेकर देंगे। इसी तरह खजूर की मिकदार 3.5 किलो है, लेकिन अगर आप 3.5 किलो तो अदा नहीं कर रहे, लेकिन उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, तो आप उसकी कीमत अदा कर दें। आजकल के दौर में खजूर की जो 3.5 किलो दरमियाने दर्जे की खजूर हैं, वो तकरीबन 1750 रुपये यानी 1800 रुपये 3.5 किलो खजूरों की कीमत चल रही है। लिहाजा अगर आप हैसियत रखते हैं, तो आप 300 400 के बजाय आप खजूर के जरिए से सदका फितर अदा करें। और इसी तरह किशमिश, ये 3.5 किलो अदा करना करना होती है, लेकिन अगर आपके पास जो है किशमिश अदा नहीं कर रहे, आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो तकरीबन 3.5 किलो किशमिश के पैसे 2450 रुपये, ये दरमियाने दर्जे की है 2450, और अच्छी वाली तकरीबन 3,500 के करीब है। तो अगर आप हैसियत रखते हैं, तो अच्छी वाली किशमिश 3.5 किलो खरीद कर दे दें, या इसके बराबर इसकी जो रकम है 3,500 या 2500 रुपये, वो आप अदा कर दें। तो सदका फितर ये आमतौर पे हमारे यहाँ रिवाज ये बन गया है कि बस हर आदमी गंदुम के हिसाब से उसकी कीमत मालूम कर लेता है और सदका फितर दे देता है। चूंकि गंदुम ये सस्ती हमारे यहाँ होती है, तो अब आजकल भी 300 रुपये इसका रेट चल रहा है गंदुम का, 2 किलो का। लेकिन जैसे बात ये समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गंदुम ये इस तरह थी, जिस तरह बहुत एक नायाब चीज समझी जाती थी, कि वहां पर उन्हें गंदुम मुयस्सर नहीं थी। और गंदुम सिर्फ बादशाह और बड़े बड़े अफराद वही गंदुम इस्तेमाल करते थे, आम लोग ये गंदुम इस्तेमाल नहीं करते थे, कर सकते थे। वो उनकी जो आम खुराक थी वो खजूर थी, तो इसीलिए गंदुम वहाँ एक अहम चीज थी। तो उनकी अहमियत थी, इसलिए हदीस वगैरह में ये गंद अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए गंदुम जो है उनके यहाँ गंदुम की अहमियत थी, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि गंदुम एक आम चीज़ है, तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अच्छे से एहतमाम के साथ खजूर के जरिए से सदका फितर अदा करें, या किशमिश के जरिए से सदका फितर अदा करें। अगला उन्वान हमारे पास है, फितराना। सदका फितर में क्या क्या दे सकते हैं? सदका फितर और फितराने में क्या क्या दे सकते हैं, ये चार चीजें आपके सामने आ गई। गंदुम, जो खजूर और किशमिश, ये आप दे सकते हैं, जिसकी मिकदार भी आपके सामने बता दी। गंदुम 2.25 किलो और बकिया तीनों चीजें 3.5 किलो, ये आप दे सकते हैं। और अगर इनकी कीमत देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और अगर इनके अलावा
कोई और दूसरी चीज देना चाह रहे हैं, चावल है या कपड़े लेकर देना चाह रहे हैं, या किसी गरीब को कोई गरीब बच्ची है उसको चूड़ियां लेकर देना चाह रहे हैं, या या कोई बच्ची है उसको चप्पल लेकर देना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह, आप जो दूसरे को देना चाह रहे हैं तो वो देना भी आपके लिए जायज है। मसलन आपने किसी एक गरीब को, लड़की को, आपने अ, उस गरीब फैमिली को, 3 4 बच्चे हैं उसके, आपने उसको कपड़े दिलवा दिए सदका फितर की नियत से, तो ये कपड़े दिलवाना भी आपके लिए जायज है, सदका फितर आपका अदा हो जाएगा। और अगला उन्वान हमारे पास है फितराना सदका फितर दूसरे की तरफ से देना। सदका फितर दूसरे की तरफ से देना, तो क्या हम दूसरे की तरफ से सदका फितर दे सकते हैं? ये देखें, सदका फितर एक माली इबादत है, और इबादत इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो लिहाजा कोई भी इबादत बगैर नियत के अदा नहीं होगी, नियत करना उसके ऊपर जरूरी है। लिहाजा जब आपने दूसरे से पूछा ही नहीं है, दूसरे से इजाजत ही नहीं ली, उसको पता ही नहीं कि मेरी इबादत अदा हो रही है, आप मेरी तरफ से सदका फितर देना चाह रहे हैं, मेरी तरफ से ज़कात देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें इजाज़त लेना ज़रूरी है, ताकि उसको पता चल जाए कि मेरी तरफ से ये इबादत अदा हो रही है, और उस वो गोया कि उसकी नीयत उसमें शामिल हो जाएगी, और उसका सदका फितर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बताया नहीं, मसलन वालदेन है या आपकी बालिग औलाद है जो आपसे अलग रहती है, अलग मकान में रहती है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे वालिद साहब सदका फितर अदा कर रहे हैं, वो अपना भी खुद भी देने का इंतजाम कर रहे हैं, इधर से आपने भी दे दिया, तो उनकी तरफ से भी चूंकि इजाजत नहीं है उनकी तरफ से, तो आप सदका फितर उनका अदा नहीं होगा। लिहाजा इस सदका फितर में इजाजत लेना या बता देना जरूरी है, ताकि उनको पता चल जाए, उनकी नीयत शामिल हो जाए, और उनकी तरफ से सदका फितर अदा हो जाए। अलबत्ता जो औलाद घर में रहती है, ये नाबालिग बच्चे हैं, उनको बताना जरूरी नहीं है। बीवी की तरफ से शोहर आमतौर पे अदा करता है, हमारे यहाँ उर्फ है। तो ऐसी सूरत में अगर बीवी को ना भी बताया जाए, तब भी सदका फितर उसकी तरफ से अदा हो जाएगा। इसी तरह अगर बालिग बच्चे हैं लेकिन इकट्ठे रहते हैं, और सारे घर के अंदर पता है कि एक वालिद साहब ही सदका फितर सबका अदा करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर जो बालिग औलाद है उनसे इजाज़त ना भी ली जाए, तब भी उनके सदका फितर अदा हो जाएगा, क्योंकि उर्फन ये इजाज़त समझी जाती है कि भाई हमारे वालिद साहब ही, सबको पता होता है कि वालिद साहब अदा करते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स दूसरे की तरफ से सदका फितर अदा करना चाह रहा है, तो उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसे अफराद हैं जिनका उर्फ में यानी इजाज़त समझी जाती है, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, इकट्ठे रहने वाले अफराद हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, उनका सदका फितर अदा हो जाएगा। अभी हमारी ये मीटिंग पूरी होने वाली है, तो लिहाजा 40 मिनट हो जाएंगे। हमने बताया था कि हम फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 मिनट के बाद ये ऑनलाइन जो मीटिंग हमारी ऑफ हो जाएगी, इसलिए हम अभी ये मीटिंग को ख़त्म करते हैं, और दोबारा से जो अफराद हमारे ऑनलाइन शरीक हैं वो इसको फौरी तौर पे दोबारा से ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह 1 2 मिनट बाद हम दोबारा से क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम्म।